الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته عزیزان محترم، آج آپ اور ہم کو اللہ نے یہ سعادت جمعے کی عطا فرمائی۔ ویسے انسان کو تو ہر بار، ہر روز، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس بات سے ادا کرنا ہے کہ جتنے پارٹس آپ کے کام کر رہے ہیں وہ خیر خوبی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا کام اللہ ہمارا کر دیا تو ہی ہم اللہ کا شکر ادا کریں، مگر آج کے دور میں ہمارے نوجوان تو شکر کا صیغہ ہی بھول گئے، اور اللہ کا نام لینا بھی دور دور تک ان کو یاد نہیں ہے۔ حال میں میرے پاس ایک انٹرویو آیا، چینل والوں سے میری گزارش ہے یہ صرف بعضاں تقریریں چینل میں مت لو، ذرا محلوں میں گشت کرو، ذرا چبوترے پہ بیٹھتے ہیں لوگ، ان سے پوچھو، نوجوانوں سے، تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باوجان کا نام کیا ہے، تمہارے رسول کا نام کیا ہے، تمہارے دین میں ضروری چیزیں کیا ہے، وضو میں ضروری چیزیں کیا ہے، نماز میں ضروری چیزیں کیا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کل ایک انٹرویو جب میں دیکھا، وہ انٹرویو میں بچے سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کلمہ پڑھو، تو وہ کہہ رہا ہے کون کلمہ کیا ہوتا، اور پھر اس سے کہا کہ بھئی غسل میں کیا ضروری ہے، تو بولے 7 چیزیں ضروری ہے، تو ملا لٹا کے کر دو اس کا غسل، تاکہ ایک ہی غسل میں پورے چیزیں دھوئے لیے جیسا ہو جائے گا۔ پھر ان سے سوال کیا گیا کہ نماز میں کون سی نمازیں ہیں اور کتنی رکعت ہیں۔ ماشاءاللہ دل خوش کر دیا انہیں۔ ظہر میں 1 رکعت، واہ، آج تک میں سنے تھے ہم بولے وہی بہت شارٹ کٹ مار رہا ہے انہیں تو۔ بولے عصر میں 3 رکعت، مغرب میں 2 رکعت، واہ۔ اس کے بعد انہوں نے بولے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، اس جنگل میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ بولے کیا ہے وہ، کیا بنا رہے ہوں؟ ٹک ٹاک بنا رہا ہوں۔ کیا ہے وہ؟ کچھ بنا رہا ہوں، ٹک ٹاک ہی ہے۔ تو اس نوجوان نے ان سے سوال کیا آپ کے کتنے فالوور ہیں؟ تو انہوں نے کہا 5000۔ میں نے کہا 5000 کے واسطے جنگل جا رہا بندہ، 5000 کے واسطے کیا کیا عمل نہیں کر رہا، بالوں کو رنگ لیا، اللہ نے جوانی دی، بڑھاپا کر لیا، بالوں کو وائٹ کر لیا، آدھے گلابی آدھے وائٹ، اور ایک صاحب تو پرسوں ماشاءاللہ ٹک ٹاک بناتے بناتے ٹک ٹاک ہو گئے، ٹرین ہی ٹک ٹاک کر دیں گے۔ تم ٹرین میں بیٹھے نہیں، اللہ میاں بولے باہر سے غائب کر دو اس کو۔
میرے عزیز دوستو، ہمارا نوجوان کدھر جا رہا؟ آج ہماری اولاد کدھر جا رہی ہے؟ آج ہماری اولاد کو ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ صبح ہونا کھانا دے دینا، بچہ کھانا کھا لیتا، پھر جو غائب ہوتا نہ باپ کو دکھتا نہ اماں کو دکھتا۔ شام میں آ رہے صاحبزادے، بابا جان یہ نہیں پوچھ رہے بیٹے کیا کر کے آیا، اماں جان یہ نہیں پوچھ رہے کیا کر کے آیا۔ خدا را اپنی اولاد کو سنوارو، خدا را اپنی اولاد کو اب اللہ کے طرف لاؤ۔ کب تک اللہ سے دور رکھیں گے اپنی اولاد کو؟ اس نے کہا کہ کھانا کھاتے وقت کچھ پڑھتے آپ؟ بولے کیا پڑھنا؟ کوئی دعا یاد ہے آپ کو؟ بولے دعا کو کیا ہوتا؟ آنکھ پہ کانٹے آ رہے تھے میرے۔ میں نے کہا کیا ہماری دین کے پروگرام اتنے ہو رہے ہیں، جدھر دیکھو ہماری تبلیغی جماعت پھر رہی ہے، جدھر دیکھو ہمارے دین کے اجتماعات ہوتے ہیں، جدھر دیکھو بزرگان دین کی بات لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ حال ہے ہمارے شہر کا، ہمارے دکن کا، جو دکن ایک زمانے تک اردو اور فارسی میں بات ہوتی تھی، اردو اور فارسی چلتی تھی، ہمارے پاس اسلام کے یعنی اس وقت جو مسلمان حکمراں تھے، ہمارے بڑے بڑے دینی ادارے قائم ہوئے، بڑے بڑے کام یہاں سے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کتابیں یہاں لکھی گئی ہے، بڑے بڑے کتابوں کے دائرۃ المعارف ایک ادارہ ہے جو یونیورسٹی کے تحت چلتا ہے، وہاں عربی کتابوں کے ترجمے شائع ہوئے ہیں، ایسی کتابیں کہ دیکھ کر آپ کہنا کہ سبحان اللہ کیا کتابیں تحریر کیے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے بچے دین سے اتنے دور ہو گئے ہیں، اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ان کو میرے رسول کا نام بھی نہیں معلوم۔ ان سے پھر پوچھا گیا کہ آپ کے نبی کتنے تھے؟ کچھ نبیوں کے نام یاد ہے؟ بولے نہیں۔ آدم یاد ہے؟ بولا چلو بابا جان کو تو یاد رکھ لی، کون پیدا کرا؟ بولے تو اتنا تو بول سکتے آدم پیدا کرے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے آخری رسول، آپ جس کے امتی ہے، بولے امتی کس کو بولتے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کتنی ہم دین سے دور ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا محمد، نہیں بولے ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو چاہتے ہیں ہم، ہمارے رسول ہے۔ ارے واہ، بولا چلو اتنا تو بول دیا بندہ، کچھ نے تو نہیں، اتنا تو کہہ دیا اس نے۔ آج ہم اپنی اولادوں کی تربیت کیجیے، خدا را آج کے دور میں اللہ سے ان کو ڈرائیے، ہر عمل سے پہلے بچوں کو اپنے سمجھائیے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کون سے عمل سے خوش ہوتا ہے اور کون سے عمل سے ناراض ہوتا ہے۔ خدا را بچوں کو اتنا تو بتاؤ، اپنے اللہ کے رسول کا نام تو یاد دلاؤ۔ پہلے مدرسے چلتے تھے سبائیہ ہر مسجد میں ماشاءاللہ، آج کہاں ہیں؟ آج ہمارے مدرسے ختم ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ اب مدرسوں پہ بھی حکومتیں نظر رکھ رہی ہے اور مدرسے والوں کے اوپر سوالات کی ایک لسٹ نکال دی ہے، اور ہم لوگ یہاں بیٹھ کے بولیں نہیں مدرسے والوں پہ کرنا چاہیے۔ مدرسے گئے تو تمہارا ایمان کہاں رہیں گا، پہلے یہ بھی غور کرو۔ آج لڑکتے پھڑکتے مدرسوں میں تمہارے بچے تو الف لام میم پڑھ سک نہیں، بسم اللہ پڑھ سک نہیں، اللہ کو باندھ سک نہیں، رسول کو پہچان سک نہیں۔ اگر یہ مدرسے ختم ہو جائیں گے تو پھر تمہارا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ یہ مدرسے آج ریڑھ کی ہڈی ہے آپ کی،
آپ کے یہ مدرسے جو معمولی ہے، معلوم ہے انہیں کھا رہا ہوں گا پیسے، مگر آپ اگر کسی پر اعتماد کرتے ہیں تو اللہ پہ اعتماد کرو۔ آپ اگر کوئی چیز دیتے ہیں نا تو ایک بات ذہن میں رکھ لو، میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، ثواب آپ کا گھٹ ہے، وہ بے ایمانی کرے گا تو وہ اللہ کے پاس جواب دے گا۔ آپ کو تو ثواب مل جائے گا جس کام میں آپ دیں، نہیں وہ صحیح مقام پہ پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا۔ ایمانداری سے آپ کو پوچھ رہا ہوں، ہم اتنے لوگ نعمتیں اللہ کی کھا رہے ہیں، ایمانداری سے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ایمانداری سے نمازاں پڑھ رہے ہیں، ایمانداری سے قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، اپنی بے ایمانیوں کو تو چھپا رہے ہیں، لوگوں کے بے ایمانیوں پہ نظر رکھ رہے ہیں۔ اچھا پھر بے ایمانی کر رہا نہیں کر رہا آپ جانتے؟ آپ جانتے بھی نہیں تو الزام، تہمت ہو گئی ہے۔ تہمت بہت بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں آپ جان رہے نہیں اس کے بارے میں آپ انگلی اٹھا دے رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستو، موجودہ حالات، آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے مدارس سے بڑھ کر کوئی اچھے ادارے نہیں ہیں آج کے دنیا میں۔ ہاں آپ کو اگر کوئی کمزوری معلوم ہوئی، جائیے مدرسے میں بیٹھیے، ذمہ داروں سے مل لیجیے، بولیے بھائی میں حساب دیکھنا چاہتا ہوں، میرا شک دور کرنا چاہتا ہوں، میری غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ مگر یہ مت کیجئے خدا را کہ بیٹھ کے کسی پہ الزام مت لگائیے، یہ ظلم ہے، آپ اپنی جان پہ بھی ظلم کر رہی، اور بیٹھے بٹھائے سامنے والے کو آپ نیکیاں کمانے کا ایک بہترین موقع دے رہے، بلکہ آپ جب کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی برائی کرتے ہیں، کسی کے بارے میں آپ ڈسکس کر لیتے ہیں، آپ جیسے ہی اس کی غیبت شروع کیے، آپ کا اجر اس کے نام اعمال میں، اس کا گناہ آپ کے نام اعمال میں، فری میں ٹرانسفر ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ بولیں گے مولانا جاتے جاتے کوئی عنوان نہیں تھا، دوسرے عنوان پہ چلے گئے، اب کیا کروں؟ میں نے کل بھی ایک اپنی ریکارڈنگ ایک صاحب بولے تو کر کے ڈالا تھا، اگر خاموش رہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر کچھ منہ سے کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آج ہمارے بچوں کی دین سے دوری، آج ہمارے بچیوں کے دین سے دوری اتنا دل دکھاتی ہے، اتنا دل دکھاتی ہے کہ آنکھیں نم ہو جاتی۔ آپ کو معلوم، ایک صاحب ایک لسٹ بھیجے میرے پاس، ایک مہینے کے اندر 36 بچیاں مرتد ہوئی ہیں۔ کتنے؟ 36 بچیاں مرتد ہوئی ہے بقول ان کے، میرے نے، اور انہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ واللہ جو پیدا کرے ان کو فکر نہیں ہے تو ہم کی فکر کریں گے؟ آج ہمارے بچے بھی مرتد ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں چھوڑو بعد میں دین کو دیکھیں گے، پہلے تم شادی کر لو، اس کا مرتد ہونا لازم ہے، وہ دین سے نکل گیا۔ پہلے میں انسان ہوں بعد میں مسلمان ہوں، کیا بات؟ پہلے مسلمان ہوں اس کے بعد انسان ہوں میں۔ اگر میں مرتد، اگر ہم ہونے لگے، اگر ہمارے باتیں ایمان سے ہم کو ہٹانے لگے تو چھوٹے چھوٹے باتیں آپ کو دین سے دور کر دیں گے، اسلام سے دور کر دیں گے۔ اس لیے پہلے تولو پھر بولو، الفاظ کو تولو پھر بولو، ایسے الفاظ مت بولو میں نہیں ڈرتا اللہ سے۔ اللہ سے نہ ڈرے تو کس سے ڈرتے بابا تم؟ اللہ کا ہی ڈر ہے، باقی سب ڈر بیکار ہے، سب ڈر بیکار ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہاری نگرانی کرنے والا ہے،
اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ آپ کو پیدا کیا ہے تو صرف اور صرف اس کی عبادت کے لیے۔ ہاں بولیں گے مولانا کمانا نہیں ہے، کمانا ہے، مگر اتنا کماؤ کہ جو رزق حلال سمجھا جائے، اور اتنا کھاؤ کہ کھانے کے بعد بھوک باقی رہے۔ ایک کتاب پڑھ رہا تھا میں، مطالعے میں تھی میرے، ایک اللہ والوں نے بہت اچھی بات کہی اس میں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بزرگاں کم کھانے کا مشورہ دیتے تھے۔ کیوں دیتے تھے؟ کم کھانے سے کم آرام ملتا، نیند کم آتی، اور نیند کم آئی تو انسان زیادہ جاگتا، اور زیادہ جاگنے سے زیادہ عبادت کرتا اور اللہ کو زیادہ یاد کرتا۔ یہ پہلے کا ہمارے بزرگوں کی سوچ تھی۔ آج کیا ہے سوچ؟ ہم تو بولتے تم کھانے کا آغاز کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ ایک دن صحابہ کے ساتھ میرے رسول کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے کھاتے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی بیٹھے تھے، اور انہوں نے فوری کہا بیچ میں دسترخوان پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تم کو اچھا رکھے، اللہ تمہارے کو یہ بات کہنے کے لیے اللہ نے جو تمہارے دماغ میں ڈالی، یہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم تک بسم اللہ نہیں کہہ رہے تھے اس وقت تک تمہارے کھانے میں شیطان شریک تھا، اور جب تم بسم اللہ کہہ دیے شیطان چلا گیا اور تمہارا کھانا جو کھا رہے ہیں تمہارے پیٹ میں جا رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ ناشتے میں بیٹھے تو بابا جان ڈیوٹی کرو، یہ بیٹے چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم بولو، سب بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر دستر میں برکت ہی برکت رہیں گی انشاءاللہ۔ آج دستروں سے برکت کیوں گئی معلوم؟ ہم اللہ کا نام لینا چھوڑ دیے۔ آج ہمارے گھروں سے برکت کیوں گئی؟ وہاں قرآن پاک کا پڑھنے چھوڑ دیے۔ آپ کو معلوم قرآن پاک اگر دیکھتے ہیں تو پورا مجموعہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور اس کو پورے دیکھتے ہیں اس کا پورا مجموعہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہاں ہم اللہ کے نام لے رہے ہیں، رحمان رحیم۔ رحمان دنیا میں ہے اللہ میاں، کیوں؟ اللہ سب کو دینے والا ہے، ماننے والوں کو بھی دے گا، نہیں ماننے والے کو بھی دے گا، نمازی کو بھی دے گا، بغیر نمازی کو بھی دے گا، سب کچھ رہے گا۔ اور رحیم آخرت میں رہے گا، کیونکہ وہاں صرف اللہ ان کو دے گا جو کلمہ پڑھنے والے، انہی کو ان کی مدد کرے گا جو میں اپنے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے، ان کے ساتھ انصاف کرے گا، ان کے فیصلے فرمائے گا، اس وقت اللہ رحیم ہے۔ اللہ تو اللہ ہی ہے، ہر مصیبت میں انہیں یاد آتا نہیں آتا، نہیں آتا تو اس کو یاد کرنا سیکھ لو۔ زبان سے اللہ کا پہلے لوگ ہم بولتے اٹھتے تھے، بیٹھے تو اللہ، اڑے تو اللہ، بسم اللہ نہیں بولتے نہیں بولے اللہ تو بول لیتے تھے۔ اب تو چھینک آئی تو بھی تھینک سوری، ارے کہا سوری رے، چھینک آئی تو سوری کے کیا مانے رے؟ نہیں مولانا آپ ان کو ڈسٹرب ہوا، ارے میں ڈسٹرب نہیں ہوا۔ ایک اللہ والے کشتی میں آئے، ایک کشتی سے اتر کے ٹھہرے نیچے، سامنے سے کشتی پھر سمندر کے طرف چلے گئی، اس میں ایک کشتی میں جانے والے چھینک آئی تو انہوں نے سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا۔ یہ بزرگ کے کان تک آواز چلے گئی، انہوں نے کشتی کو کرائے پہ لیا، لے کے وہ کشتی کے بازو گئے، جا کر اس کا جواب دیے، یا رحمکم اللہ۔ ہم یار جواب کی بھی بڑی اہمیت تھی، 5 ریال 5 درہم خرچ کے جا کے اس کا جواب دینا ضروری نہیں تھا۔ ثواب کمانے والے رستے بھی دیکھ لیتے ہیں، پیسے بھی نہیں دیکھتے۔
آج ہم لوگ نا سوری جمائی، ہاں سوری، ارے کہہ کا سوری رہی ہے، اتنا بگڑ منہ کھولا، بدبو اندر سے پونی نکالا، اب سوری کہہ کا ہی ہے، استغفر اللہ۔ شیطان اندر جاتا ہے ایسے وقتوں میں، چھینک آئی تو جراثیم کو نکلتے تو وہاں الحمدللہ کہنا ہے، اللہ نے بہت سی چیزوں کو باہر نکال دیا، لہٰذا اللہ تیرا شکر ہے، وہ رہتے تو کتنے اور میرے بیماریاں پیدا کر دیتے گی، اس واسطے آپ نکال دیے، آپ کا شکر ادا کرو۔ اور اسی طریقے سے جب جمائی آئے تو ہاتھ رکھنا، چھینک آئی تو بھی منہ پہ ہاتھ رکھنا، صورت اتنی بناتے بازو والے سب میدان چھوڑ کے بھاگ جانا، کیا مجاہدہ کرنے جا رہا ہے کہ کیا ہے۔ جمائی آئی، ہاتھ رکھنا تاکہ باہر کے جراثیم اندر نہ جائے، اور یہ جمائی شیطان کے طرف سے آتی، چھینک رحمان کے طرف سے آتی، چھینک کس کی آتی؟ رحمان کے طرف سے، اور جمائی شیطان کے طرف سے۔ اس واسطے دینی محفلوں میں بیٹھتی ہوں نہ شروع کرتے ہوں۔ ایک صاحب جیسے ہمارے اباجان فرماتے تھے کہ ایک صاحب بولے کہتے مولانا کہیں نیند نہیں آتی، جمعے میں بیٹھے تو خطیب صاحب کی تقریر میں نیند آتی، جبکہ میں 3 گھنٹے فلم دیکھا نیند نہیں آئی میرے کو۔ تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میاں نرم بچھونے پہ نیند آتی یا کانٹوں پہ نیند آتی؟ تو انہوں بولے حضرت نرم بچھونے پہ نیند آتی مولانا۔ تو بولے دین کی بات نرم بچھونے ہیں، جنت کی باتیں ہوتی، اللہ کی باتیں ہوتی، رسول کی باتیں ہوتی، تم کو برائی سے ڈرایا جاتا، اچھائی کے راستے پہ لایا جاتا۔ اس واسطے شیطان کیا کرتا ہے، یہاں سو گئے تو اچھا ہے بول کے سلا دیتا، پھر وہاں بولے وہاں انہیں بولتا ہے یہاں انہیں سویا تو پورے اس کے گناہ میں کمی ہو جائیں گی، لہذا اس کو جگانا ہے، لہذا کانٹے لگا دیتا ہے، کرواٹا بدلتا، اٹھ کے بیٹھ رہا، پھر بھی پورا فلم دیکھ کے نکلتا، اللہ کا بندہ ہو۔ اور ہمارے پاس ماشاءاللہ، آپ اپنے پاس بولے تو آپ خفا نہ کو، ہم کو میرے کو بول رہے ہیں بول کے، کب ہو جاؤ بابا خفا، میں کتنے دن کا تم کتنے دن کی۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں، مگر میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ابھی تو بڑے بڑے آوازہ نکال رہا ہوں میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اشارہ دے دے ملک الموت کو، اور ملک الموت سامنے آ جائے تو میں دروازہ بھی پار کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا نہیں معلوم، مگر یہ شعر میں ہمیشہ گنگناتے رہتا ہوں، آپ بھی گواہ رہنا، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ تمنا ہے امیر۔ امیر نے کہا تھا کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ تمنا ہے امیر، آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ ایمان کی سلامتی کی دعا کرو، اے اللہ جب جو جیسی موت آئے ایسی موت دے مولا جس سے تیری خوشنودی حاصل ہو جائے، ایسی موت دے کہ شفاعت رسول نصیب ہو جائے، ایسی موت دے جس کے بعد مجھے جنت میں آپ کے حبیب کی رفاقت ملے، ایسی موت مانگو۔ اب معلوم اب مولانا تنگ آ گیا، بہت مرنا چاہ رہا ہوں، ارے مر کے کیا کریں گا بابا تو۔ ایک صاحب ادھر چلے گئے تھے نا، کون صاحب نہیں بولتا نام منوس کا، پہلے دوسری تھے، دوسرے میں سے تیسرے میں گئے، ان کو وہاں بھی تسلی نہیں مل رہی کہتے، اب بول رہے میں مر جاتا ہوں، ارے اچھا ہی ہے تو مر گیا تو کون تیرے پہ رونے والے ہیں، رے کم بخت۔ ایسے لوگوں پہ میرے دادا جان نے ایک شعر لکھا تھا، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی سکون نہ پائے تو کہاں جائیں گے۔
سکون تو خبر میں اس کے لیے ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے، سکون تو اس کے لیے ہے جو میرے اللہ اور رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی بس کرے، خدا اللہ اس سے ناخوش ہو جائے، وہ موت کے لیے خبر میں کہا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، ما ھذا رجل، میرے رسول کو بتا کے کہیں گے پہچانتے ہو ان کو کون ہے؟ ارے میرے رسول کو دیکھ کے کہے گا بھائی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، میرے رسول کو بتائیں گے، اللہ مجھے اور آپ کو وہ دیدار عطا فرمائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا دیدار میسر ہوتا ہے، اور دل تو بہت ہے بولنے کا مگر گھڑی اجازت نہیں دے رہی ہے، اور یہ گھڑی کی وجہ سے مجھے اپنی بات کو روکنا پڑا ہے، ورنہ تو آج میرے رسول کی محبت میں بول دیتا تھا سب کچھ میں کیا کروں، آپ حضرات کی بھی مصروفیات ہیں، مگر اتنی کیا دعا آج کے اس پروگرام میں اتنی گزارش آپ حضرات سے، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو دین سکھائیے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، اپنے بچوں کو اللہ کے رسول سے محبت پیدا کیجیے، خدا را ہم اتنا تو کر لیجیے، اپنے گھر والوں کو دیندار بنا لیجیے۔ اتنی گزارش کے ساتھ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ گھروں دشمنوں کو موقع مت دیجیے کہ آپ کے صاحبزادے کچھ عمل کرے ہیں، اس واسطے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بلائیے اور گھروں میں ہی رکھیے۔ السلام علیکم۔ کوشش یہ کرنا ہے کہ امن کو برقرار رکھیں۔